بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارسلان علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلامیہ 201 کے لیسن نمبر 12 کی، دا مینرز آف میٹنگ اینڈ ٹاکنگ، ملنے اور بات کرنے کے آداب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایٹیکویٹس کی، یعنی اخلاق کی۔ تو اخلاق کیا ہے؟ ٹیک ایکشن ود ریزولوٹ مائنڈ آن نوبل کوالٹیز، یعنی کسی بھی بات کو اچھی طریقے سے سالو کرنا، ریزولوٹ کرنا، یا کسی بھی ایکشن کو بہتر طریقے سے سر انجام دینا۔ یہ ڈیفینیشن علامہ سیوطی کی بیان کرتا ہے۔ عام الفاظ میں دیکھا جائے تو کسی کی تعریف کرنا یا اچھے الفاظ استعمال کرنا، یہ ہوتے ہیں ایٹیکویٹس۔ ایٹیکویٹس ایسی حرکات ہوتی ہے انسانی جو قابل تعریف ہوتی ہے، قابل ستائش ہوتی ہے۔ میٹنگ کے رولز اور پراپرٹیز کیا ہے، کسی سے ملنے کے کیا آداب ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، گریٹنگ الفاظ، یعنی ملنے کے لیے کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں جو رسپیکٹ کا ایکسپریشن ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک میں ہندو آپس میں ملتے وقت نمستے کرتے ہیں یا پھر رام رام کہتے ہیں۔ اسی طرح کرسچن بھی کچھ ورڈز یوز کرتے ہیں، جیسے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ عربس کے ہاں اسلام سے پہلے بھی کچھ الفاظ تھے سلام لینے کے، جنہیں سنا ابی داؤد میں کچھ یوں نقل کیا گیا ہے کہ عمران ابن حسین، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہے، ان سے یہ حدیث روایت ہے کہ اسلام سے پہلے ہم کہا کرتے تھے انما اللہ یو بکا، may Allah grant coolness to your eyes, and in saba'a may your morning be happy، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا نور آیا تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ السلام علیکم کہا جائے، یعنی پیس بی ود یو، تم پر سلامتی ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، پیس بی انٹو نوح امنگ دا پیپل، یعنی نوح پر لوگوں میں سلام ہو۔ اب یہ جو لفظ سلامن ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کچھ اور قرآن کی آیات پر چلتے ہیں، جیسے سلام علی ابراہیم، یعنی پیس بی انٹو ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ سلام و سلام علی المرسلین، اور تمام انبیاء پر سلام ہو۔ و سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اور ان پر سلام ہو on his slavers whom he had chosen، جن کو اللہ نے چنا ہے۔ تو یہ کس سورہ مبارکہ کی آیات ہے؟ یہ پوچھی جا سکتی ہے کہ سلام کس سورت میں بتایا گیا؟ سورہ الصفات میں۔ اوکے، and the prophet is told that when those who believed in the divine relationship come to him, he should say to them، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ جب بھی لوگ ان کے پاس آئے تو ان سے یہ کہا جائے کہ and when those who believe in our revelations come to you, then say peace be upon you، کہ انہیں کہا جائے السلام علیکم۔ تو السلام علیکم اس طرح سے سورہ الحجر میں بھی کہا گیا کہ ادخلوها بسلام آمینین، enter them in peace، یعنی ان کو سلامتی کے ساتھ اندر لے آئے۔ تو اس طرح سے السلام علیکم مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ اور بہتر تعلق قائم رکھنے کے لیے محبت، خوشی اور ایک دعائیہ الفاظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چاہے وہ بندہ اسٹرینجر ہو، چاہے اسے جانتے نہ ہو، آپ اسے پھر بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، اور جس کا جواب دینا فرض ہے وعلیکم السلام۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سلام لینا سنت ہے جبکہ جواب دینا فرض ہے۔ اب ہم بات کریں گے بات کرنے کے آداب۔ بات کرنے کے آداب میں پہلا ادب ہے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے، اور سچ بولتے وقت کبھی بھی گھبرایا نہ جائے۔ صرف وہ بات کی جائے جو مقصد رکھتی ہو، فضول بات نہ کی جائے، بلکہ بات کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں
کہ جو ہماری زبان سے نکلے جانے والے الفاظ کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ پولائٹلی، نرمی سے بولنا چاہیے، بولتے وقت مسکرانا چاہیے، خوش آئین طریقے سے بولنا چاہیے، بہت اونچا یا بہت نیچا نہیں بولنا چاہیے. بہت نیچا اس لیے نہیں تاکہ سننے والے کو تکلیف نہ ہو، اور بہت اونچا اس لیے نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے، چونکہ وہ بہت اونچی ہے. کسی کو اپنی زبان کو گندی باتوں سے گندا نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے برے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، نہ ہی چغلی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف کمپلینز نہیں کرنی چاہیے، اور دوسروں کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے، دوسروں پر ہنسنا نہیں چاہیے، اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات جو کوئی تعلق نہ رکھتی ہو نہیں بولنی چاہیے، کسی کو برے نام سے نہیں بلانا چاہیے، اور بار بار قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ سارے آداب ہے بولنے سے متعلق. قرآن مجید میں یہ درج ہے کہ and when you say something speak what is just even if you're talking about your relative. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ فضول بات نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ بول رہے ہو تو صرف وہ بولنا چاہیے جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں. سافٹ طریقے سے بات کرنی چاہیے، ریزنیبل بات کرنی چاہیے، سمپیتھیٹک طریقے سے بات کرنی چاہیے، کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اور کسی مرد سے بات کرے تو وہ بات سچی، سیدھی اور کھری ہو، اس میں سویٹ ٹون نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے آپ برے خیالات جنم لے سکتے ہیں. کسی سے بات کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی ذہنی قابلیت کتنی ہے، پھر اس کی ذہنی قابلیت کے متعلق ہی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے. آلویز بی بریف، ہمیشہ جامع بات کرنی چاہیے لیکن مختصر طریقے سے بات کرنی چاہیے. ایسی گفتگو جو دوسروں کو اذیت پہنچائے نہیں کرنی چاہیے. ایسی بات جس سے کسی کا وقار یا کسی کا آنر ہرٹ ہوتا ہو وہ بات نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی جلد میں بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ اگلا بندہ آپ کی بات کو سمجھ سکے. اگر کوئی بندہ آپ سے سوال پوچھے تو پہلے اس کا سوال دھیان سے سننا چاہیے اور اس کے بعد سوچ کر جواب دینا چاہیے. بے وقوفوں کی طرح جلد بازی میں جواب نہیں دینا چاہیے، اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا. جب آپ کسی سے بات کریں تو یہ جان لیں کہ اس کی عمر، اس کا سٹیٹس اور اس کا آپ سے کیا تعلق ہے. اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں سے اخلاقی دائرے میں رہ کر بات کریں، جبکہ دوستوں کے ساتھ آپ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں جیسے وہ آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن چھوٹوں سے بھی شفقت کا حکم دیا گیا ہے. کم بولنے اور زیادہ سننے کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ زیادہ سننے میں ہی بہتری ہے. اب ہم بات کریں گے گھر میں داخل ہونے کے آداب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنا چاہے تو پہلے وہ اسے اجازت لے اور اجازت کے بغیر نہ جائے، اور جب وہ اجازت لے کے اس کے گھر چلا جائے، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، تو پھر وہ زیادہ دیر تک وہاں قیام نہ کرے، اس سے اگلے بندے کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے. اور قرآن کے احکامات بھی کچھ اسی طرح ہیں. خلدان ابن حنبل جو کہ صفوان ابن امیہ کے ستیلے بھائی تھے، ان کو آپ کے پاس بھیجا گیا کچھ دودھ، ایک ہرن اور کچھ کھیرے لے کر. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہا کرتے تھے. خلدان یہ روایت کرتا ہے کہ جب میں وہاں گیا ان چیزوں کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی سیلوٹیشن یا پرمیشن کی نہیں کی، طلب نہیں کی، اور آپ نے مجھے کہا کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو، اور پھر دوبارہ سے پرمیشن لی یہ کہہ کر کہ السلام علیکم میں آئی کم ان. یعنی اس بندے نے جب وہ آپ کے پاس آیا تو اس نے کوئی پرمیشن نہیں لی، تو آپ نے کہا تم جا سکتے ہو. تو پھر میں دوبارہ آیا اور پھر میں نے دوبارہ سے اجازت لی. اب یہاں کچھ کامنٹری کی گئی ہے، بتایا گیا کہ صفوان ابن امیہ جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن جو بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا انہوں نے.
تو خلدان ابن حنبل جو ان کا ستیلا بھائی تھا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کسی سے ملتے وقت ان سے پرمیشن لینی ضروری ہے، تو لہٰذا جب وہ آپ کے پاس گئے اور انہوں نے پرمیشن نہیں لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا اور کہا کہ پرمیشن لے کر آؤ. تو جب میں نے کہا السلام علیکم میں آئی کم ان، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے دیا. تو اس میں یہ بات ثابت ہے کہ کس قدر پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. اب ہم بات کریں گے باتھ روم جانے کے یا ٹوائلٹ یوز کرنے کے کچھ آداب. اسلام نے کچھ ہر ایک فعل کے کچھ نہ کچھ رولز بتائے ہیں ڈیٹیل میں، ان رولز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلا ادب ہے کہ جب آپ باتھ روم میں جائیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں لے کے جانی چاہیے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، اور عورت کو کوئی ایسا بریسلیٹ یا نیکلس نہیں لے کے جانا چاہیے جس پر اللہ کا یا کوئی بھی پاک نام لکھا ہو. باتھ روم جاتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی اوپن پلیس نہ ہو، کوئی کھلی جگہ نہ ہو، اس کی دیواریں ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں آپ چھپ سکے. باتھ روم جانے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کی پناہ کرے شیطان مردود سے اور خبیث اور خبائث سے، جو کہ کچھ اس طرح ہے کہ ان دا نیم اف اللہ او اللہ آئی سیک ریفیوج فرام یو فرام دا میل اینڈ فیمیل نوجیس بینگس، یعنی میں جو برے خبیث اور خبائث ہیں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس کے علاوہ باتھ روم جاتے وقت باتھ روم میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. ابن عمر یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جب آپ کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گریٹ کیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یورینیٹ کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ بات کرتے وقت جواب نہیں دینا چاہیے. باقی کچھ کلچرز میں باتھ روم میں کنورزنگ ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین جو ہے وہ ایسا کرتی ہیں، لہٰذا یہ اسلام میں منع ہے کیونکہ آپ نے اس کو منع کیا ہے. آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو واش روم میں جا کر پھر پانی سے صاف کرنا چاہیے، اور آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کے لباس پر یا زیر جامع لباس پر کوئی بھی یورین کا کوئی بھی قطرہ موجود ہو، تاکہ آپ بالکل صاف ہو کر آئے. پانی کے علاوہ دیگر پاک چیزوں سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو. اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں اور نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالیں. اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو بھی صاف کرنا چاہیے، اور اپنے جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا تھا چیپٹر نمبر 12، اور اس کی کچھ احادیث اور ورسز موجود ہیں جن کو آپ ایک دفعہ گو تھرو ضرور کر لیجیے گا، کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ بھی. اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو پلیز کامنٹ باکس میں آئیں. اللہ حافظ.